أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ علامات انبیاء پر گزشتہ مضمون میں 3 علامات بیان کی تھیں جو نبیوں میں ہوتی ہیں اور جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ ان میں سے پہلی علامت تھی کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اور نمبر 3، جب ایسا شخص دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے تو وہ انذاری خبریں دیتا ہے اور عذاب کی خبر دیتا ہے۔ آج میں ایک چوتھی علامت کا ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایسا دعوے دار اپنی صداقت کی گواہی ان گزشتہ الہامی خبروں سے دیتا ہے جس پر اس کے مخاطب پہلے سے ایمان رکھتے ہیں۔ مگر یہ چوتھی علامت بیان کرنے سے پہلے محض ایک چیز جو پہلے علامات بیان کی ہیں اس میں ایک مزید وضاحت یا اس میں ایک اور دلیل قرآنی رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہا ہے کہ وہ وحی سے انبیاء کو خبر دیتا ہے، ان پہ اپنا کلام نازل کرتا ہے، وہاں پر ایک جو دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اور قرآن کی آیت دیکھی تھی، وہاں پہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا ان اتبع الا وحی یوحی، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اسی طرح غیب کی خبروں کے بارے میں ایک اور اضافی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مریم کہہ کے پکارا تھا، یہ اب غیب کی خبر تھی، اور آپ کے مخالفین نے آپ کی اس الہامی خبر کو مذاق اور تمسخر کا نشانہ بنا دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ مرزا صاحب مرد ہیں کہ عورت ہیں۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا کہ حسرت ہے ان لوگوں پر کہ جب بھی ان کی طرف کوئی خدا کا مامور آتا ہے تو وہ تمسخر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کھلا تمسخر ہے جو اس
غیب کی خبر کا دیا گیا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خبر دیے ہوئے میرا خیال ہے 120-25 سال گزر چکے ہوں گے، لیکن اس زمانہ میں آج ہم مضبوط دلائل سے بتاتے ہیں کہ کس طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مریم تھے اور آپ کو ایک آنے والے ذکی غلام کی خبر دی گئی تھی۔ تو وہ غیب کی خبر جو نبیوں کی علامت ہے، ہم مرزا صاحب کے ہاں بڑی کھلے رنگ میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال اب میں چوتھی علامت کی طرف آتا ہوں کہ ایسا دعوے دار اپنے دعوے کی دلیل گزشتہ الہامی کلام میں سے دیتا ہے۔ سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ رسول کی وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان مخالفین سے پوچھ کہ کیا تم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اگر میں اور مجھ پر نازل ہونے والا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر چکے ہو، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اپنے مسیل کے حق میں گواہی دی تھی، بس وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ اللہ یقیناً ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کانا من عند اللہ، کہ اگر وہ اللہ کی جانب سے ہو، اور وہ کی ضمیر میں نے اپنے تفہیم کے مطابق کلام اللہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی قرآن اسی صورت میں اس کی ابتدا ہی اس بات سے ہوئی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی یہ ایک غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے کلام نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ ضمیر قرآن کی طرف پھر جاتی ہے۔ پھر اسی میں آگے چل کے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اب قوم سے مخاطب ہو رہے ہیں، ما کنت بدعا من الرسول، کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، یعنی آپ انکار کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں رسول آتے رہتے ہیں، میں کوئی نئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جو اس روئے زمین پر پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ تو یہ تو ہوتا آ رہا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، تو میں نے کون سی نئی ایسی بات کر دی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اس وجہ سے اس کی ضمیر میں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی پھیرتا ہوں۔ تو ان باتوں کے بعد اصل مضمون جو میرا ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل یہ دیتا ہے کہ جو کلام جس پہ تم لوگ ایمان رکھتے ہو وہاں پر میری علامات موجود ہیں۔ اور یہاں پہ اس آیت میں جب یہ کہا گیا کہ ایک گواہی دینے والا یہ گواہی دے چکا ہے بنی اسرائیل میں سے، اور
اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گواہی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا، اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: خداوند خدا تمہارے لیے تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اب یہ تورات میں موجود ہے، تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی قوم بنی اسرائیل قوم میں ایک عظیم نبی آیا تھا جو میرے آمد کی آپ کو پہلے سے خبر دے چکا تھا، اور میں اس کے مطابق آیا ہوں۔ یعنی وہ نشانی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آنے والا اپنے نبی ہونے کی گواہی، اس کی دلیل خود اس کلام سے دیتا ہے جس پہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو تورات کی میں نے گواہی یا عبارت پیش کی ہے، اس کے دو جملے چھوڑ کر پھر آگے یہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے: میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ باب استثناء ہے، اس کے 15 اور 18 آیات نمبر ہیں۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی، رسول، خدا سے غیب کی خبریں پانے والا، خدا سے وحی پانے والا، اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہو وہ تورات کو مانتے ہو، اور وہاں پر میری آمد کی خبر ان الفاظ سے دی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خبر دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب وہ تشریف لائے تو پہلے تو وہ خود انہوں نے اپنے دعوے کی بھی ثبوت تورات سے دیے، لیکن میں اس بات کو ذرا مختصر رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد آنے والے ایک وجود کی خبر دی جو قرآن میں ان الفاظ سے ہے۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے: وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور پھر آگے فرمایا ومبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ دیکھیں یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی طرف جو رسول بن کے آیا ہوں، تو یہ میری تصدیق وہی کلام کرتا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ایک رسول کی خبر دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں کہ میں گزشتہ الہامی خبروں کے مطابق آیا ہوں، تو قرآن ان الہامی خبروں کا ذکر بھی کرتا ہے کہ یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزشتہ انبیاء نے کی تھیں، اور اس کے مطابق وہ اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی اور وجود کی خبر دی ہے، اور کیا قرآن میں وہ موجود ہے؟
جی بالکل موجود ہے، اور اس کے ثبوت میں ایک آیت رکھتا ہوں جو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 ہے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم، جب تمہاری طرف تم میں سے رسول آئیں، یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ کئی رسول آئیں گے۔ تو یہاں پر واضح طور پر ایک اوپن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اے بنی آدم، تمہاری طرف رسول آئیں گے، میں ان کی خبر دے رہا ہوں ابھی سے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی بات اضافی طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غیر احمدی اور دوسرے، بلکہ میں نے بعض اور گروپس میں بھی بات کی ہے، تو وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یا بنی آدم کا لفظ کے الفاظ استعمال کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آدم کی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء وہ مخاطب ہیں، نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اچھا، اس کے جواب میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اگر علمی رنگ میں دلیل سے بات کریں گے تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ آدم کی اولاد یا ان کی نسل میں سے کو مخاطب کیا گیا ہے، تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں، تو یہ بنی آدم میں جو یہ آیت ہے، اس میں ہم کیوں نہیں شامل، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے؟ اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر میں نے ان کے سامنے ایک دوسری قرآنی آیت رکھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل انہی الفاظ سے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی اے بنی آدم، مساجد میں جاتے ہوئے زینت اختیار کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کی بات کو مد نظر رکھا جائے کہ یہ پرانے لوگ مخاطب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو فوت ہو گئے، قبروں میں دبے پڑے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم سب جب نمازیں پڑھنے مسجد آؤ تو اپنی زینت یعنی اچھے کپڑے پہن کے آؤ، صاف ستھرے بن کے آؤ، اور کھاؤ اور پیو، اور پھر دوبارہ جا کے کپڑے شپڑے اتار کے تو قبروں میں جا کے مر جاؤ۔ اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ تو یہ بالکل نادانی کی باتیں ہیں۔ بنی آدم سے مراد ہم سب لوگ ہیں جو دنیا میں بستے ہیں، اور مخاطب جب اللہ تعالیٰ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مخاطب جو سامنے ان کے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں موجود ہیں یا بعد میں آنے والے بنی آدم ہیں، وہ مخاطب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس رسول آئیں اور تمہیں میری
نشانیاں بتائیں. یاتینکم رسول منکم، تم میں سے آئیں گے. یہ بھی کافی غور و فکر والی بات ہے کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے آئندہ رسول آئیں گے. تو یہاں پر ایک عموماً خبر دی جا رہی ہے کہ آئندہ بھی رسول آتے رہیں گے. پھر دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. تو یہاں پر بھی یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تمہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے اس نے پہلے خلیفہ بنائے تھے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کیسے بنائے تھے تو قرآن کی ایک اور آیت اس میں یہ دلیل دیتی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی اپنا الہامی کلام دیا تھا، اور دیگر اس کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء سے اس کی تعلیم کی تائید اور تصدیق کروائی، اور ان آنے والے انبیاء نے اس کے کام کو زندہ کیا اور پھیلایا. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول آتے رہے جن کو آیت استخلاف میں خلیفہ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے ہم نے خلفاء بنائے، اسی طرح تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ایسے کرے گا. تو یہ دوسری قرآنی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ بھی ایک وعدہ ہے اور یہ پورا ہوتا آ رہا ہے. اور کن لوگوں سے ہوتا آ رہا ہے؟ یہ انہی خلیفۃ رسول سے ہوتا آ رہا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین سے، ان کے خلفاء سے. اسی طرح سورۃ قدر بھی ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جب دلوں پر ظلمت طاری ہو جاتی ہے اور دل روبہ دنیا ہو جاتے ہیں، اور محبت الہیہ جو اصل مقصد ہے انسان کی تخلیق کا، محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جاتی ہے اور ظلمت چھا جاتی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بیان فرماتا ہے سورۃ قدر میں کہ میں پھر ایک روحانی روشنی کا انتظام کرتا ہوں، ایک نور نازل کرتا ہوں تاکہ ظلمت کے بعد نور آ جائے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا خود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ذکر کیا اور اپنی نسبت ان کا اطلاق کیا. یعنی انہوں نے کہا کہ میں ان نشانیوں کے مطابق آیا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور آیت بھی قرآن شریف میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ
वला तुनसिरुन्नहु काला आ अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम मिस्री कालू अकररना काला फशहदु वाना माअकुम मिनश शाहिदीन। ये आयत भी एक मुस्तकिल जारी रसूलों का ज़िक्र कर रही है जो रसूल की वसल्लम के बाद होंगे, कि जब भी यानी हमने नबियों से मिसाक लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुका हूँ, फिर अगर कोई ऐसा रसूल तुम्हारे पास आए जो इस बात की तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम ज़रूर इस पर ईमान लाओगे। यहाँ पर ये जो कहा गया है कि फिर कोई ऐसा रसूल आए, तो आप और हम सब हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के दावे को देखें कि उन्होंने कुरान करीम की ही तालीम की रोशनी में अपने दावे को पेश किया कि देखें यहाँ एक आने वाले की ख़बर है और मैं उन निशानियों के साथ आया हूँ। तो ये वो चौथी अलामत है जो आने वाला नबी या रसूल बयान करता है, अपने दावे की दलील उन इल्हामी कलाम में से देता है जो पहले नाजिल हो चुका होता है। यहाँ फिर एक मज़ीद इजाफ़ी बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि अब मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अपना काम किया और दुनिया से रुखसत हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या मिर्ज़ा साहिब ने भी किसी आने वाले की ख़बर दी है? यकीनन दी है। हम देखते हैं कि आपने एक ज़की ग़ुलाम की ख़बर दी और एक ये अज़ीम शान ख़बर दी गई है, और उस वजूद को मुख्तलिफ़ पैराओं में आपने अल्लाह से ख़बरें पाकर बयान किया कि वो आने वाला वजूद यूसुफ भी होगा, वो मूसा भी होगा, वो कमरुल अंबिया भी होगा, वो हलीम भी होगा, वो अलीम भी होगा, तो बहुत सारे, याहिया भी होगा। तो आने वाले की ये ख़बरें दी थी। तो मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल पुरानी सुन्नत जो जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से हमें मिलती है, जिसका कुरान में ज़िक्र है, उसके मुताबिक आने वाले वजूद की ख़बर दी। आज वो ख़बर के मुताबिक एक शख्स हम में मौजूद है, वो ज़की ग़ुलाम मौजूद है, और उसने भी अपनी सदाकत की गवाही जो मिर्ज़ा साहब के मानने वाले थे उनको दी कि देखें, आपके पास जो कलाम है, जो मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के कलाम पर आप ईमान रखते हैं कि ये खुदा ताला की तरफ से नाजिल हुआ है, ये इल्हामी कलाम है, तो उस इल्हामी कलाम में ये ख़बरें दी गई थी और मैं दावेदार हूँ कि मैं उसके मुताबिक आया हूँ, और आप मुझसे जितनी मर्ज़ी इस मामले में बात कर लें, दलाइल से मैं साबित करूँगा कि वो वजूद मैं हूँ। और हम जो उस ज़की ग़ुलाम की जमात में शामिल हुए हैं, तो उनकी इन बातों की सदाकत की वजह से शामिल हुए हैं। हम पूरी तरह जानते हैं कि उनका दावा बिल्कुल उस इल्हामी कलाम के मुताबिक है जो मिर्ज़ा साहब पर नाज़िल हुआ था और जिस पर मिर्ज़ा साहब की जमात ईमान रखती है कि ये खुदाई कलाम है। तो आज के ज़माने में हम ये देखते हैं कि आने वाला अपनी सदाकत की गवाही
اس کلام سے دیتا ہے جو پہلے سے اللہ تعالیٰ غیب سے خبریں دے چکا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دفعہ اگر موقع ملا تو آج میں ایک ہی علامت بیان کر چکا ہوں، چوتھی، تو کوشش کروں گا، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کم از کم 10 ایسی علامات ضرور بیان کروں گا، تو اگر اگلے جمعہ کی توفیق ملی تو کوشش کروں گا کہ وہاں پر باقی 6 بیان کروں، اور اس کے بعد مضمون وہ بھی اگر موقع ملا تو اس اختلاف کو دیکھیں گے جو جماعت کے اندر پیدا ہوا، کہ جماعت کا ایک گروہ کہتا تھا کہ مرزا صاحب نبی نہیں، دوسرا کہتا تھا نبی ہے، یہ کیا تھا، ان کے دلائل کیا تھے۔ اسی طرح بعض اور اعتراضات جو اس عرصہ میں نے سنے ہیں، جو مرزا صاحب علیہ السلام کے دعوے کی نسبت بیان کیے جاتے ہیں، ان کی تحریرات میں جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، جس سے کئی لوگوں کو غلط نتیجہ وہ نکال لیتے ہیں، تو وہ چیزیں ساری سامنے رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔